دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی بے شک تاکید فرماتی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں کہ تم کو اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ خوف خدا کا مطالبہ صرف ہم سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ عام اہل کتاب کو بھی خشیت ربانی کی دعوت دی جا رہی ہے، عام اہل کتاب کو بھی رب سے ڈرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ بندہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے پر عزت جاتی نہیں ہے بلکہ عزت و وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن بندے سے ڈرنے پر بے عزتی اور رسوائی ہاتھ آتی ہے، اور وہ بندہ سوچ کر بھی وہ نہیں کر سکتا، بلکہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جو بندہ اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکال دیتا ہے، اور اب کا فرمان بھی ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، یعنی اے لوگوں، یعنی تم لوگ رب کا فرمان ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، یعنی تم لوگوں سے نہ ڈرو اور رب سے ڈرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت ہم پر ایسے نظر کرم فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرے اور اپنے دل کو اس کی خشیت سے لبریز کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی جو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہم دنیا میں کسی طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی طاقتور ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ عزت و ذلت کا مالک صرف اور صرف رب ہے۔ لیکن جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور عبد ہی کے تصور سے خوفزدہ رہا، گناہوں سے بچ گیا، تو اللہ رب العزت اس بندے سے صرف خوش ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے کرم سے اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے علاوہ متعدد جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب آئیے حدیث پاک سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے، اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں کما یتحانت عن الشجرۃ ورقها، جیسا کہ درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث شریف کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، یعنی دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو اور میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا ہو۔ اور ایک اور حدیث شریف کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے
عینان لا تمسهم النار عین بغت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، یعنی دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ پہلی وہ آگ جو خوف خدا میں روئی ہو، اور دوسری وہ آگ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خوف خدا بڑی ہی عظیم نعمت ہے۔ بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی آگ نکلے گی اور امت کے جانب بڑھے گی، اور امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی اے آگ تجھے نمازیوں کا صدقہ، اے آگ تجھے روزہ رکھنے والوں کا واسطہ، اے آگ تجھے خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، تو واپس چلی جا۔ مگر آگ برابر آگے چلتی چلی آئے گی۔ تب اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے لبریز ایک پیالہ لے کر اللہ کے پیارے حبیب امت کے طبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریں گے تو آگ فوراً بجھ جائے گی، مگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کریں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنکھوں سے نکلتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ پانی کو آپ کے خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس پانی سے جہنم کے آگ بجھا دیں۔ ذرا سوچے ایک مومن کہ آگ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔